السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی عورت کی قبول اسلام کی کہانی لے کر آئے ہیں جنہوں نے نہ کسی مسلمان سے شادی کر کے اور نہ ہی پیسوں کی لالچ میں آ کر اسلام کو قبول کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کو اچھی طرح سے جان کر، سمجھ کر، اچھی طرح سے اسلام سے واقف ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ ویڈیو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی کہانی آپ لوگوں کو جلدی بیان کروں۔ البتہ آج مجھے بہت افسوس ہے کہ میں مسجد کے درس میں شامل نہیں ہو سکی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر اچھا گزارا ہوگا، اور اسی طرح اور نئے لوگوں اور دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ الحمدللہ۔ میں اپنے اسلام کے سفر کے بارے میں روشنی ڈالتی ہوں۔ یہ سفر کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ میں اصل میں ٹرکش اسلامک اور یوروپین اسکینڈینیوین مکس نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں کون کس مذہب اور کس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس تمام خاندان کنفیوژن میں ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ آخر کار جب میں 15 سال کی ہو گئی تو میں نے اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میرے والد، ان کو بھی اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کو اسلام کے بارے میں فاکس نیوز کے ذریعے جو معلومات آتی، ان کے نظر میں وہی اسلام تھا، اور فاکس نیوز اسلام کا ایک دوسرا روپ پیش کرتا تھا، حالانکہ وہ اسلام کا چہرہ نہیں تھا۔ میرا شروع سے ہی خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رہا ہے۔ میں نے بہت تجسس کے ساتھ خدا کی ایگزسٹنس پر معلومات حاصل کی تھی کہ ایک خدا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس لیے میں اپنے والدین کے ساتھ ہر جگہ چرچ جایا کرتی تھی، لیکن ان سب چرچز میں مجھے کوئی بھی چرچ اچھا نہیں لگا۔ ہر چرچ میں اسلام کے بارے میں 9/11 کی وجہ سے کچھ نہ کچھ برا بھلا کہا جاتا تھا، اور نوجوان نسل کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ مسلمان ملکوں کا سفر کریں، جہاں پر روزانہ کی بنیاد سے عورتوں پر ظلم اور وحشیانہ رسم و رواج اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ I went to so many churches with my parents, but we never found one that suited us. Too many of them were proselytizing and condemning every which way, especially towards Islam after 9/11. Every church we went to would try to tell entire families, and especially the youth, that they should go on mission trips to those terrible Muslim lands where women are oppressed and barbaric customs are performed every day, like FGM. My mom wasn't having it, and we didn't attend church other than Easter until I was about 11. اس دوران میری والدہ نے بھی چرچ جانا کم کر دیا، البتہ ایسٹر بل جایا کرتی تھیں، لیکن کچھ عرصہ بعد والدہ نے سوچا کہ مجھے بھی مذہب کی طرف راغب کیا جائے۔ انہوں نے اپنی سہیلی کے ہمراہ مجھے لے کر چرچ آنا جانا ایک بار پھر شروع کر دیا۔ اس سے کچھ خاص اثر نہ پڑا، البتہ ان اوقات میں میں اپنے کیتھولک دوستوں کے ساتھ زندگی کافی انجوائے کر رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکمل طور پر کیتھولک مذہب کو اپنا لوں، جس کی وجہ سے مجھے چرچ کو اور سنڈے اسکول کو بھی کافی اہمیت اور وقت دینا پڑا، اور ان اوقات میں میں نے کافی کچھ سیکھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے اس سے کچھ خاص سکون نہیں ملا، اور میں نے چاہا کہ میں کچھ اور مذاہب کے بارے میں بھی علم حاصل کروں، لیکن میں جلد ہی ان مذاہب کے بارے میں بھی پڑھنے سے اکتا گئی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 15 سال کی تھی، اور میرے والد اس دوران فوت ہو چکے تھے۔ میں اور میری والدہ ڈینور سے کولوراڈو موو ہوئے۔ اس جگہ پر میں نے ساؤتھ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس اسکول میں مسلمانوں کی اکثریت کے علاوہ 160 ملکوں اور 150 زبانیں بولنے والے اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ اس جگہ پر میں نے ایک صومالین لڑکی کو اپنا فرینڈ بنایا، اور وہ لڑکی ہر وقت مجھے مسلمانوں کے بارے میں انفارمیشن دیتی رہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رائے ہے۔ بس اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی سوچ زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ بس میں نے انٹرنیٹ پر اپنا ریسرچ شروع کر دیا۔ آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ اتنا وسیع اور افیکٹو نہیں تھا جس طرح آج کل ہے۔ بس انکم ذرائع کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ بالکل شراب نہیں پی سکتے، اور اس شراب کا اثر میں نے اپنے والد کے اوپر بھی دیکھا تھا، کیونکہ وہ الکوہولک تھے، جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی گھر میں ریگولر طور پر شراب پی جاتی تھی،
اور اس کے ساتھ حجاب بھی پہنا۔ ان حالات میں پبلک میں حجاب پہن کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں نے ایک کرسچن کیتھولک لڑکے سے شادی کر لی جو نیوی میں فوجی تھا، لیکن پھر میں نے اس سے طلاق لے لی اور اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ان پورے حالات کے دوران مجھے احساس ہوا کہ خدا ہے، وہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے، یا وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے؟ بس وہ خدا موجود ہے اور وہ میرے ساتھ ہے اور میرا مددگار ہے۔ ایک دن میں چرچ گئی جو کہ صومالیہ نیبرہڈ میں تھا۔ پادری نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہمیں خدا اور جیسس کا پیغام اس دنیا میں پھیلانے سے پہلے اپنے ہمسایہ صومالین لوگوں میں پھیلانا چاہیے، اور اس کام کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ اچھے صومالین تو اپنے کام اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو کسی اور غلط کام کی طرف راغب نہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ سن کر اس کے بعد میں ایسٹ چرچ جانا بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے دوسرے چرچ کا رخ کیا، لیکن وہاں پر بھی اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کے بارے میں اپنے ریسرچ وسیع کروں گی۔ بس میں نے آرم اسٹرانگ، ڈینا ٹوکیو اور اس کے ہسبینڈ کے شوز، BBC کی ڈاکیومنٹریز کا بھی مشاہدہ کیا اور عمر سلیمان کی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ بس مجھے اسلام کے علم کے بارے میں دن بدن معلومات بڑھتی رہی اور میں تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہونے لگی۔ میرے اندر سکون، آرام، محبت اور خوشی آنے لگی۔ اس کا اندازہ عام مسلمان نہیں کر سکتے، اور اس کا اندازہ صرف ریورڈ مسلم یعنی نو مسلم کو ہی ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات کو بیان بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بس ایک دن میں نے شہادہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے بے شک اپنے اللہ کو ڈھونڈ نکالا۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، جب میں نے کلمہ پڑھا اپنے اللہ کے ساتھ اور گواہوں کے درمیان، اس کے بعد میں نے اپنی ماضی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ اور میں نے یہ فیصلہ اپنی خوشی سے کیا کہ میں اپنی پرانی زندگی کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی، کیونکہ میں نے اپنا اللہ پا لیا ہے۔ This is it. This is truth. I have finally found God, my God. And it is amazing. The moment I said my shahada with my chosen witness was one of the most life-altering moments I have ever had. My previous life is done, and now I am happily choosing to never look back. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس ویڈیو کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ بالکل، ان کی ویڈیو سے اگر کسی بھی انسان کو ہدایت ملے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔